ہاتھ پھیلانے نہیں بلکہ ہاتھوں کو قابل بنانے کا مشن۔ امام و خطیب ہوں، عید کی بھی نماز میں پڑھاتا ہوں۔ میرا اس وقت تنخواہ 12,000 ہے۔ 1 بجے کے بعد جو ہے نا نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے تو ہم کسی اور ساتھی سے ہماری جو ہے نا رکشے کے کرائے پہ ہم لے لیتے، جیسے کہ ہمارا 1,000 روپیہ بنتا تھا یا 1,200 روپے، جو باقاعدہ نا اس کو جو ہے نا ہم 500 یا 800 یا 700 لیتے تھے، اور رکشے پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ یہ ہے بریک وغیرہ سب کچھ بنوا کر سب بنوا کے دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی سواری بیٹھے محفوظ فیل کرے آپ کے ساتھ۔ جی، سواری بھی محفوظ کرے اور گاڑی بھی نہیں ہوگی، اس لیے اس میں میرے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ امہ ویلفیئر پاکستان قرآن و تعلیم کی سنت کے ساتھ لوگوں کو خود کفیل بھی بنا رہا ہے۔ آج اسی حوالے سے کراچی میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں رکشے اور چمچماتی موٹر سائیکلیں دی جائیں گی۔ یہ صرف موٹر سائیکلیں یا رکشے نہیں ہوں گے بلکہ یہ درجنوں خاندان کے لیے امید کی کرن بن رہی ہے۔ تو لوگوں کو روزگار دینا ہے تاکہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا کام کر سکے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ 200 سے زیادہ بائکس اور رکشے دیے ہیں۔ بائکس دینے کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان ہو، علماء ہو، وہ لوگ جو ورک لائف بیلنس چاہتے ہوں کہ گھر پہ بھی وقت دیں، کام بھی کر سکیں، تو اس کے لیے الحمدللہ یہ پروجیکٹ ہوا۔ 100% ڈونیشن پالیسی بھی کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ادارے میں کوئی بھی امدادی رقم آتی ہے اس میں سے کوئی بھی کٹوتی نہیں ہوتی، چاہے کوئی 100 روپے دے، 200 روپے دے، آپ کو پتہ ہے ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہوتی ہے، آنا جانا، اس کی کٹوتی نہیں ہوتی۔ یہ سب معذور ہے تو ان کے لیے باقاعدہ اسپیشل آپ کے لیے رکشہ تیار کیا ہے ان لوگوں نے۔ جی جی، اور کس طرح سے سلیکشن ہوئی آپ کی؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے بھی رکشہ چلا رہا تھا لیکن وہ رکشہ کچھ سیکنڈ ہینڈ تھا، ایک تو میں خود مزدور تھا، اوپر سے رکشہ بھی میرا سیکنڈ ہینڈ تھا، کچھ سواری مجھے وہ ترجیح نہیں دیتی تھی۔ صحیح ہے، دیکھ کے ذرا گھبراتی تھی کہ گھبراتی تھی۔ صحیح۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ امہ ویلفیئر یہ رکشہ وغیرہ دے رہے ہیں، پھر میں نے ان کو اپلیکیشن دیا کر انہوں نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے مطلب مجھے یہ رکشہ عطا کیا۔ یہ ہے بریک وغیرہ سب کچھ بنوا کر دیا، سب بنوا کے دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی سواری بیٹھے محفوظ فیل کرے آپ کے ساتھ۔ جی، سواری بھی محفوظ کرے اور گاڑی بھی نہیں ہوگی، اس لیے اس میں میرے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ اس لیے میں تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں امہ ویلفیئر کا اور اس کے اہلکاروں اور کا۔ یہی بات نا کہ کسی کے گھر میں راشن دلوانے سے اچھا ہے کہ اس کو قابل بناؤ کہ خود راشن کما لے۔ خود کمانے کا جائے۔ اچھی میں کون سے علاقے سے ہیں اور آپ ماشاءاللہ عالم ہیں؟ جی، عالم دین ہے۔ عالم دین ہے، مطلب روزگار سب کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل، ہاں، مہنگائی کچھ سب سٹے ہوئے ہیں۔ اور عالم دین بڑا مشکل سے بنتا ہے، بڑی محنت کے بعد۔ کتنے سال پڑھائی کی تھی آپ نے؟ 12 سال۔ 12 سال پڑھائی کی، اس کے بعد اب ماشاءاللہ یہ روزگار مل کے کچھ چانس بن گئے یہاں سے۔ بہت بڑی امید ہے انشاءاللہ۔ تو کس طریقے سے سلیکشن ہوئی؟ کیا تھا پہلے، کیا کرتے تھے اس سے پہلے آپ؟ اس سے پہلے تدریس سبق پڑھا تھا مدرسے میں اور ساتھ ساتھ رکشے بھی چلاتا تھا، اور تو پتہ چل گیا کہ امہ ویلفیئر سسٹم میں اس طرح رکشے فری میں دے رہے تھے۔ یہاں میں نے درخواست جمع کر دیا، الحمدللہ درخواست پر عمل ہو گیا، آج الحمدللہ رکشہ فراہم کیا جا رہا ہے، تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مطلب گھر کے اخراجات، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اپنا رکشہ چلائیں گے تو تھوڑا زیادہ بچ جائے گا، بچت وہ یہی کہ کسی کے سامنے ہاتھ ملانے سے اچھا اپنا کام ہو رہا ہے نا، کاروبار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ جی بالکل۔ کس طریقے سے سلیکشن ہوئی آپ کی؟ میں ایک عالم دین طبقے سے میرا تعلق ہے، میں جامع مسجد کا امام تھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جو ہے نا علماء کے لیے انہیں سہولت برقرار کی تھی، تو ہم نے جو ہے نا اپنا درخواستیں وغیرہ جمع کی، تو انہوں نے سروے کیا، یقیناً ہم مستحق تھے، تو انہی کی بدولت جو ہے نا آج ان قراندازیوں میں ہمارا نام آیا، اور انہی کی بدولت سے آج تمام ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہمیں آج رکشہ بھی دیا گیا۔ مطلب علماء کرام جو ماشاءاللہ 12 سال کی تدریس کے بعد وہ بنتے ہیں عالم، تو وہ ان کے پاس بھی روزگار نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ یہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک عالم دین امام کی جو ہے نا تنخواہ کتنی ہوتی ہے۔ اس وقت میں نادرم بائی پاس مائی گاڑی میں جو امام و خطیب ہوں، عید کی بھی نماز میں پڑھاتا ہوں، میرا اس وقت تنخواہ 12,000 ہے۔ میرے بچے ہیں 5، اور میں تدریس کرتا ہوں جس علاقے میں میں ہوں، پسماندہ علاقہ ہے، وہاں ہمیں تدریس کی جو ہے نا جز وقتی کے ہمیں 4,000 یا 3,000 دیا جاتا ہے۔ تو ہم فارغ وقت میں جیسے کہ صبح ہم چلے جاتے تھے تدریس کے لیے، اور 12 اور 1 بجے کے بعد جو ہے نا نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے تو ہم کسی اور ساتھی سے ہماری جو ہے نا رکشے کے کرائے پہ ہم لے لیتے، جیسے کہ ہمارا 1,000 روپیہ بنتا تھا یا 1,200 روپے، جو باقاعدہ نا اس کو جو ہے نا
ہم 500 یا 800 یا 700 دیتے تھے، اور رقشے پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. صحیح، مطلب اس سے آپ کا روزگار کھلے گا اور بچے بہت زیادہ ہیں تو یقیناً انشاءاللہ یہ جو ہے نا بہت بڑا بہترین رد عمل ہے، بالخصوص علماء کے لیے جو اس ویلفیئر نے اور ان تمام ساتھیوں نے جو ہے نا یہ ترتیب جو دی ہے، یہ بہت بڑے جو ہے نا علماء کے لیے بالخصوص فائدہ مند ہے. تو دوست یہ بتائیں کہ پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے بھی بائکیں وغیرہ چلاتے تھے؟ میں لگ بھگ پچھلے 6 سالوں سے ان ڈرائیو اور بائکیں کے ساتھ آن لائن پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں. تو میری بائک کافی خستہ حال تھی، جس کی وجہ سے مجھے ایک ساتھی نے امہ کے بارے میں بتایا. میں نے درخواست دی اور الحمدللہ سروے کے بعد جو ہے نا یہ میرے اکبر اندازی میں نام نکلا. ہونڈا کی چمچماتی بائک مل گئی، بالکل چمچماتی، دل خوش ہو گیا، دل باغ ہو گیا. اور وہی بات کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو. بالکل انشاءاللہ. جو خستہ حال تھی، کافی پریشانی کا سامنا تھا، روزانہ کام وغیرہ کروانا، تو یہ کہ الحمدللہ مطلب کماؤ کم لگاؤ زیادہ اس کے اوپر. بہت زیادہ. لیکن یہ ماشاءاللہ کہ 2-3 سال تک کوئی بھول جا کچھ کام وام نہیں آ رہا ہے اللہ کے حکم سے. جی انشاءاللہ. بس امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ احتیاط سے چلائیں گے. بہت میں مشکور ہوں امہ کا اور ان کے معاونین کا جنہوں نے ہمیں بائک دی. بس اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کے دونوں کو. اچھا، جو پروگرام سجا ہے، لوگوں سے بات چیت کر لی، جو ضرورت مند تھے ان کو روزگار مل رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، یہ تمام کار خیر کس طریقے سے ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم نے دعوت دی. السلام علیکم. افاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ تو آپ منتظمین میں شامل ہیں، امہ ویلفیئر کئی سالوں سے کام کرتا ہوا آ رہا ہے. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے، یہ موٹیویشن کہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا؟ جی پہلے تو بہت شکریہ الحمدللہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. امہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ 100% ڈونیشن پالیسی پہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ادارے میں کوئی بھی امدادی رقم آتی ہے اس میں سے کوئی بھی کٹوتی نہیں ہوتی ہے، چاہے کوئی 100 روپے دے 200 روپے دے. آپ کو پتہ ہے ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہوتی ہے، آنا جانا، اس کی کٹوتی نہیں ہوتی. ایک یہ وجہ ہے کہ میں اس ادارے کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھے سے جڑا ہوا ہوں. دوسری بات جس طرح آپ نے کہی کہ دیکھیں ہم غربت کی بات تو کرتے ہیں، غربت کا سب سے جو مؤثر علاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روزگار. روزگار نہیں ہوتا تو لوگ غربت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم نے یہی سوچا کہ الحمدللہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، لوگ اس کی بڑی بلڈنگز دیکھتے ہیں، اس کی روشنیاں دیکھتے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا نظر نہیں آتا. تو الحمدللہ اسی کو دیکھتے ہوئے امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے اس دفعہ 200 سے زیادہ بائکس اور رکشے دیے ہیں. بائکس دینے کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان ہوں، علماء ہوں، وہ لوگ جو ورک لائف بیلنس چاہتے ہوں کہ گھر پہ بھی وقت دیں، کام بھی کر سکیں. تو اس کے لیے الحمدللہ یہ پروجیکٹ ہوا اور آج ماشاءاللہ آپ ہی کے توسط سے کسی نے 15 رکشے کا اعلان اور بھی کر دیا کہ 15 رکشے دینا چاہتے ہیں. تو لوگوں کو روزگار دینا ہے تاکہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا کام کر سکے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ رکشوں میں کام کرنے والے یا لوگوں کو اب دوسرا کام کرنا ہی کرنا ہے. 2 جابس کر رہے ہیں پاکستان میں، کراچی میں، یہ معمول سی بات ہو گئی. اچھا، اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ایک لوڈ شیڈنگ فری. جی یہ بڑا زبردست، کیونکہ کراچی والے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. جی میں بھی جب کراچی آیا تو مجھے پتہ چلا کہ 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم کچھ گھروں میں گئے جہاں ایک معذور بچی جو ہل نہیں سکتی تھی، گرمی دانے زخم میں بدل گئے تھے، اندازہ کیجئے. تو لوڈ شیڈنگ فری پروجیکٹ جس پہ ہمارا خرچہ تقریباً 30,000 روپے آتا ہے، جس میں ہم ایک پنکھا لگا کے دیتے ہیں، 2 بلب لگا کے دیتے ہیں، بیٹری لگا کے دیتے ہیں اور پوری فٹنگ کر کے دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت کامیاب ہوا ہے. پچھلے سال 137 ہم نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ یونٹ لگائے اور اس سال ہم نے بہت بڑا ٹارگٹ رکھا ہے، وہ ہے 1000 گھروں میں روشنی ڈالنے کا الحمدللہ. تو کراچی والوں کے لیے نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، آپ جس ساتھ ہی جڑیں گے انشاءاللہ کام بڑھتا جائے گا. آپ لوگوں کے اسکروٹنی کا عمل بھی بہت شفاف طریقے سے ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پروسیس ہوتا ہے، تھوڑا سا وہی بتا دیجیے. جی ہمارا پروسیس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے. اپلیکیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے قواعد و ضوابط مکمل ہے یا نہیں، مطلب زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، اگر اس پروجیکٹ میں ہم زکوٰۃ استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد ہماری ٹیم جاتی ہے، باقاعدہ سروے کرتی ہے اس گھر کا، پھر علاقے والوں سے معلوم کرتی ہے کہ آیا یہ گھر واقعی میں اپنا ہے، کرائے کا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے یہاں پہ. اس کے بعد الحمدللہ وہ پوری رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے ہیڈ آفس، پھر وہ ہماری ٹیم دیکھتی ہے. اس کے بعد اس میں سے سلیکشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہنیں کتنی ہیں، بہنیں زیادہ ہوں، بھائی کم ہوں تو ہم اس کو پرائیورٹی دیں گے، بیوہ ہو تو اس کو پرائیورٹی دیں گے. تو الحمدللہ بہت زیادہ اسکروٹنی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی ہم نے الحمدللہ اپنا پروجیکٹ کیا ہے الحمدللہ کوئی شکایت نہیں آئی. اچھا، آخری سوال، سکسیزفل لوگوں سے ملے ہوں گے جن کو آپ نے رکشے دیا، زندگی تبدیل ہو رہی ہوگی، جب ملتے ہوں گے دعائیں تو دیتے ہوں گے، لیکن ایک جملہ ہوتا ہے مجھے یاد رہ جاتا ہے کہ یار اس بندے نے کیا بات بولی، موٹیویشن مل گئی اس سے. ایک عجیب بات مجھے کسی نے کہی تھی، ایک دعا دی تھی مجھے کسی نے کہا تھا، بلکہ 2 باتیں کہوں گا. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آفاق بھائی، کیونکہ سامنے میں تھا ورنہ تو ادارے کا کام ہے، آفاق بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سجدہ نصیب کرے جس میں جنت ہو. اوہ ماشاءاللہ، مطلب یہ دعا بڑی عجیب دعا تھی. اور ایک دفعہ ایک یتیم بچے نے مجھے کہا تھا کہ آفاق بھائی اگر میں یتیم نہ ہوتا شاید میں اتنی تعلیم حاصل نہ کر پاتا غربت کی وجہ سے. مطلب آپ دیکھیں یتیمی کتنی ہمارے لیے بڑا امتحان ہے، لیکن وہ یتیمی کو غربت کی وجہ سے نعمت سمجھ رہا تھا.
تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اور انشاءاللہ سے آپ اسی طریقے سے کام بہت کرتے رہیں, شکریہ, اپنا اللہ نیٹ ورک حافظ. کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی لے کر جائیں, نوشہرہ کراچی کے بعد, اور یہ اللہ آپ کو کامیابی دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ.